ہو گئی. جب میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ پکی بات ہے، جب اطاعت والی زندگی پر ہم آئیں گے نا تو اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو کھولیں گے، یادداشت کھولیں گے، عقل کھلے گی. ہاں، اور اللہ یہ عمر میں ایسے ایسے کام لیں گے. سوچو یہ عمر میں اللہ آپ سے ایسے ایسے کام لیں گے جو بڑے لوگ بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اللہ وہ کام آپ سے لیں گے. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے آپ کے اندر استعداد رکھی ہیں، تو یہ ہمیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو کیسے رکھنا چاہیے کہ آپ فاسق کے پاس مت جائیے. یوں کا بڑے بڑے گناہ میں جو مرتکب ہو، جو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، نشے کے اعتبار سے، جھوٹ کے معاملے میں، نمازوں کے چھوڑنے کا عادی ہو، اللہ حفاظت فرماوے. اور اسی طریقے سے یوں فرمایا کہ زینا اور اس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے فلم بازی کا شوقین ہو، اور اس کے اعتبار سے ننگی تصویروں کے دکھانے کا عادی ہو، اور اس کے اعتبار سے جو ہے یوں فرمایا ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہنوں میں غلط بھرنے کی بنیادوں پر محنت پر لگا ہوا ہو، ایسے دوستوں کے پاس دوستی مت کیجیے، یہ فاسق ہیں. فسق و فجور، بڑے بڑے گناہ جو اللہ کی لعنت کے باعث بنا دیتے ہیں، اللہ کے غضب اور قہر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا، ایسے لوگوں سے بھی بچانا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی نصیحت کی. پھر کیا کہا؟ بیٹے یوں فرمایا کہ جو ہے ایک تو فاسق کے پاس مت جائیو، جھوٹے کے پاس بھی مت جائیو، اور ساتھ میں کہہ دیا بخیل کے پاس بھی مت جائیو. کنجوس، کس کے پاس؟ کنجوس کے پاس بھی مت جائیو، اور اس کے ساتھ دوستی مت کیجیو، ورنہ کیا کہ ہمیں ہاں کنجوس مکھی چوس کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بھائی؟ ارے بولو یار، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بخیل کے ساتھ بھی دوستی مت کیجیو. یوں کہا کہ وہ اگر جو ہیں اپنے بخل کی وجہ سے جب تجھے شدید ضرورت ہوگی تب یہ ہاتھ کھینچے گا. ہاں، یہ ہاتھ کھینچے گا کہ اس سے بھی دوستی مت کیجیو. اور پھر کیا کہا؟ احمق بے وقوف سے بھی دوستی مت کیجیو، نادان سے. ہاں، کہ وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچا دے گا. سچ بتاؤ ایسی مبارک شریعت کسی جگہ مل سکتی ہے؟ ارے بولو یار، کتنی پاکیزہ شریعت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مبارک دین کہ جس نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے کہ زندگی میں کیا کیا جاوے، دوستی کیسوں سے کرنا، اٹھنا بیٹھنا کیسوں کے ساتھ رکھنا. اب سچ بتاؤ ایسوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں چاہیے تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں ڈالنا چاہیے. ارے بولو، تو ہمیں بھی کیسا بننا چاہیے؟ سچ بتاؤ، سچائی والا. سب سے پہلا جھوٹ سے بچنا، جھوٹے کے پاس نہ جائیے تو ہم اس صف میں شامل نہ ہو جاویں. اس کی محنت کرنا کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کے عادی بنیں گے کہ سچ میں نجات ہیں اور جھوٹ میں ہلاکت ہیں. ہاں، غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اماں نے بچپن میں یہ نصیحت کی کہ بیٹے ہمیشہ سچ کا سہارا لینا، جھوٹ مت بولنا. ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. کیا ہے بھائی؟ ہلاکت ہے. ہاں، تو کیا ہوا کہ اب 40 اشرفیاں جو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اماں نے 40 اشرفیاں ایسے کرتے میں سی کر دے دی، سی کر دی اندر سے، اندر دے. اور وہ ساری جو ہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر میں اشرفیہ سی کر، یہ چور کیسا جسے ہم کہے ایسے کر کے دیا. ہاں، اب یوں فرمایا وہی قافلے کو لوٹوروں نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے، اور پھر ان کے پاس ہے بچہ ہے بھائی، اس کے پاس کچھ نہیں، چھوڑو. ایک نے آ کر پھر بھی پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ ایسا پوچھا تو کہ ہاں میرے پاس ہیں. تو کہ کیا ہیں؟ کہ میری امی نے یہ اندر کے حصے میں 40 اشرفی سی کر دی ہیں. اچھا، تو عجیب معاملہ ہو گیا. دیکھو جو اللہ سے جڑتا ہے نا، اللہ لوگوں کی ہدایت کا انہیں ذریعہ بھی بناتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے بڑے ہونے کی. بولو بھائی، بڑے بننے کی ضرورت ہے، بڑی عمر کے بعد کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بچہ ہیں، اس وقت میں تو بچے ہیں نا. ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں، لیکن یوں کہا دیکھو یہ اچھا، تو اس نے دیکھا ہاں اندر تو ہے کچھ. اس نے اپنے سردار کو بلایا اور یوں کہا یہ بچے کو ہم نے یہ کہا بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن بچہ سمجھ کے چھوٹا نہیں،
اس سے پوچھا تو فوراً بتا دیا ہاں ہاں میری اماں نہیں یہاں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں سب کو لوٹا جا رہا ہے، سب ختم ہو گئے، معاملہ یہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں بھائی، وہ پوچھنے لگے بیٹے تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، اپنی اشرفیہ بھی بچا سکتا، ہم نے تو تجھے ایسے بھی بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کیا کہنے لگے؟ کتنی بہترین بات کہی کہ نہیں میری اماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی ہیں کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کا سہارا مت لینا، کیونکہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہیں۔ بس اللہ کا کرنا یہ تھا کہ یہی بات ہدایت کا ذریعہ بن گئی، اور ڈاکو کے سردار پر چوٹ لگ گئی کہ جب ایک ماں کی نصیحت پر تو نے عمل کر کے اپنے مال کی حفاظت کی فکر نہیں کی، اور جس اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے ہم اس کی اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ رب کی اطاعت اور اس کے حکموں کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لوٹنے پر لگ گئے ہیں۔ آج ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، وہ پورے قافلے نے جتنا مال لوٹا تھا واپس دے دیا، اور ان کی زندگی ایک بندے کی سچ بولنے پر اللہ نے سارے ڈاکوؤں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہوں، سچ میں نجات ہیں اور جھوٹ میں ہلاکت ہیں۔ ہاں یہ بات سب سے بڑی بات ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا، سچائی کا سہارا لینا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا۔ دوسری بات میرے پیاروں، دوسری بات جو بتائی امانت داری۔ امانت داری کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری کون سی صفت سے؟ امین۔ امانت داری کے ساتھ میں پکارا جاتا ہے۔ دیکھو میرے پیاروں، امی ابا کی چیزیں بھی اور جو ہمارے ساتھ جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ممی ابا کی چیزوں میں وہ نہیں کر سکتے ہیں تو امانت داری کے معاملے میں سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلمان کی 3 شان ہیں، مومن کی 3 نشانیاں بتائیں۔ بات کریں تو سچ بولیں، بات کریں تو سچ بولیں، امانت رکھواوے تو پوری ادا کریں، اور کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں۔ کیا نشانی ہے بولو؟ ارے بولو۔ بات کریں تو سچ بولیں، امانت رکھواوے تو پوری ادا کریں، اور کسی کے سامنے کوئی وعدہ کیا ہو تو پورا کریں۔ اور منافق کی کہ ظاہر میں تو اسلام پیش کر رہا ہو اور اندر میں نفاق ہو، تو اس میں کیا ہے؟ امانت میں خیانت کریں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، اور کسی کے وعدہ کیا ہو تو وعدہ خلافی کریں۔ لیکن مسلمان یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کیا کریں گے ہم بھی؟ بولو بھائی، سچ بولنے کا اہتمام کریں گے، امانت دار بنیں گے۔ امانت دار کہ یہ تو امانت داری جیسے چیز اور مال کی ہیں، ایسے ہی میرے پیارو یہ جوانی کے جذبات، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ بھی ہم پر امانت ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، یہ کان اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، یہ ہاتھ اور پیر کی طاقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، یہ جذبات اور صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، یہ طاقت اور قوت اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت۔ جب لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرنا یہ مسلمان کی شان بتائی، تو خالق کائنات رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ساری چیزیں اسی کی ہیں، اسی کی امانت ہیں، اس میں خیانت کریں گے کہ نہیں؟ کہ یہ اس سے خیانت کے معاملے میں کیا ہے کہ یوں فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اگر ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھتے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ کیا فرمایا؟ نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ یہ تو ہمارا دوست کو اٹھاؤ بھائی، مراقبے میں چلا گیا یار، مراقبہ کر رہے ہیں جی، سمجھ میں آ رہی بات ہے بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگاہ کی خیانت کو بھی کون دیکھتا ہے؟ یوں 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 کر کے دیکھیں، یوں 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 ایسے، تو کون دیکھتا ہے؟ پڑوسی تو نہیں دیکھتا ہے، ساتھ میں بیٹھنے والا نہیں دیکھتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ ارے بولو یار، اللہ دیکھتے ہیں۔ ہاں اس لیے ہر جگہ یہ بات کا استحضار ہو جاوے تو بیڑا پار ہو جاوے۔ ہاں اسی لیے کہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی کہ ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی اپنے گھر میں گیا،
مین گیٹ پر تالا لگا اتنا بڑا لاک لگا دیا، پھر اندر گیا، دوسرا دروازہ ہے اسے بھی بند کر دیا، پھر لاک لگایا، پھر اندر گیا تیسرے کمرے میں، پھر لاک لگا دیا۔ اب تو بولے بنداس کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اور پھر میں اگر سمجھو موبائل اٹھاؤں اور اس میں ننگی تصویریں دیکھوں، ناچ گان دیکھوں، چاہے کوئی بھی فلم دیکھوں، چاہے کچھ بھی کروں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن میرے پیارو اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ہر جگہ اللہ موجود ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ یہاں تک کہ جو ہیں ہمارے دلوں میں اس وقت میں کیا کھچڑی پکڑی اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں کہ اندر میں کیا کھچڑی پکڑے، کس کے دل میں کیا بات چل رہی پڑوسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے جو اللہ کبھی نہ سوتا ہے، نہ کیوں فرمائے نہ اسے جھونکا بھی آتا ہے، جھونکا بھی نہیں آتا، اسے جھونکا بھی نہیں آتا۔ اس اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اس کی قدرت کو پہچاننا، ہر وقت میں ہماری شہرک سے بھی زیادہ وہ قریب ہیں۔ شہرک یہ ہیں، ہاں یہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ کی ذات ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہر چیز کے اعتبار سے۔ اور اس کی CID ہر وقت موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ ہاں یہ نیکی لکھنے والا، برائی لکھنے والا فرشتہ، چاہے سب جگہ بند کر دیں، دروازے لاک لگا دیں، امی بھی نہیں آ رہی، ابا بھی نہیں آ رہا، بھائی بھی نہیں آ رہا، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ موجود، اللہ کی CID بھی موجود ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارے بولو نہیں یار، سمجھتے ہو؟ تو کیا یہ نگاہ کی خیانت، ہاں نظروں کا پاک ہونا مسلمان کی شان ہے کہ اس کی نظر پاک ہوتی ہیں، صاف اور شفاف ہوتی ہیں، اس کی نگاہوں کے اندر میں یوں فرمایا کہ جو ہیں اس کی نظروں کی بنیاد یہ ہوتی ہیں کہ چاہے اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائیں، کیسی بھی ننگے ناچ ہو جائیں، اسے اس کا کوئی خیال، وہم و گمان اور تاثر نہ ہو کہ اللہ کے خوف سے اس کی نظریں نیچی ہو، اللہ کے خوف سے۔ تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ جو دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت کل جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، ان آنکھوں سے انشاءاللہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور دنیا میں اگر غیر محرموں کو دیکھنے سے بچیں گے نا، تو کم سے کم لاسٹ کیٹیگری کی جنتی کو اللہ 70 سے 72 حوریں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کتنی بھائی؟ ارے بولا نہیں یار، کتنی دیں گے؟ 70 یا 72 اتنی حوریں دیں گے۔ لاسٹ کیٹیگری کا جنتی جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، سب سے اخیر میں۔ کیسا جنت میں؟ کہ فرمایا کہ جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ کوئلے جیسا ہو گیا، پورا جل کر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ وہاں کے دھوئیں سے بھی، جانے سے بھی اور وہاں کی بھڑک سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماویں۔ یہ فرمایا کہ وہ اندر سے کوئلہ، پھر اللہ رب العزت اس کے ایمان کے ذرے کی بنیاد پر اسے نکال کر، اسے آب حیات میں گوتا لگوا کر اسے جو جنت میں ڈالیں گے، اس کو 70 سے 72 ملے گی۔ تو جو پہلے سے فرسٹ کیٹیگری میں جائیں گے ان کو کتنی ملے گی بھائی؟ اور کیسی حور ہوگی؟ ارے بولو کیسی ہوگی؟ ہاں کہ اس کے رخسار میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، لو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، ہم دیکھ سکیں گے، اندر کے گودے کا بھی نظر آئے گا، اندر ہماری کتنی محبت ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ پاک صاف شفاف ہیں، پاکیزہ عورت، ہاں کہ خیانت سے پاک ہیں، ایسی عورتیں اللہ دیں گے جب یہاں بچے ہوں گے۔ پھر وہاں تو دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں کتنی، لیکن اپنی جو ہے اسی کو ہے، ہاں لیکن اتنی ساری ہوگی تو دیکھتا رہے گا نا، کیا مسئلہ ہے پھر تو، ہاں کہ اس کو دیکھنے میں عام جنتی صرف حور کو دیکھنے میں 40 سال نکال دے گا۔ لو کتنے سال نکالے گا؟ 40 سال صرف دیکھنے میں نکل جائیں گے، تو بولو پھر آگے تو کیا کیا نہیں ہوگا بھائی؟ ارے سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہاں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس کی زندگی 40 سال کی پوری نہیں ہوتی اس کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دیتے، اللہ حفاظت فرماوے کہ جو 40 سال میں بوڑھی ہو جاوے، ہاں اور اس کے پیچھے کہ اس کے میک اپ اور نخرے ٹائلے، یوں فرمایا کہ جو ہے اس کو دیکھ کر چٹک مٹک اور لٹک کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کو کھپا دے، اللہ حفاظت فرماوے۔ ہاں تو یہ کیا بنیاد رہے گی؟ ہمیں تو ایسی ملنے والی ہے کہ جس کو دیکھنے میں 40 سال گزر جائیں گے، ہاں کہ جو 70 سے 72 جوڑے پہنے گی نا
تب بھی اندر کی چیزیں نظر آئے گی. لو ایسے ٹرانسپرنٹ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے اللہ کپڑے پہنائیں گے. ارے یار اللہ کرے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. ہاں اللہ اپنے قرآن میں فرمایا ایسی بہترین 70 جوڑے پہننے کے بعد اللہ پاک ایسی مزے کی زندگی، لذت والی زندگی اللہ عطا فرمائے. عیش کریں گے، عیش کی جگہ جنت ہے. یہ زندگی کو چند روزہ زندگی کے ایام کو صرف اطاعت پر گزارنا. ہاں نگاہوں کی خیانت سے اپنے آپ کو بچانا، نظروں کی حفاظت کرنا. کہ اللہ والے فرمانے جو اس دور میں اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں میں اسے ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ اللہ کا ولی ہیں، اللہ کا دوست ہیں، کہ جو اس دور میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں یہ فرمائے کہ بہت سارے جوان ایسے ہیں اللہ کا خوف جب دلوں میں آ چکا ہے اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ اگر اسکول اور کالجز کے اندر میں اگر ان کے گروپس بنائے گئے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں میں اس کو بار بار بھول جاتا ہوں کہ وہ جو بناتے ہیں ان کے پروجیکٹ تیار کرنے میں وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے میں گروپ بنا ہے، لڑکی بھی ہیں لڑکے بھی ساتھ میں ہیں، وہ ایسا گروپس بنا ہے. لیکن اس حال میں بھی ان بندوں نے اگر کوئی چیز دینی ہے تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دی، ایسے نیچے رکھ دی، بھائی اسے آپ اٹھا لینا، یوں کا. تو یہ لڑکیاں کہنے لگی عجیب معاملہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ پڑھنے والیاں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہنے والی ہیں، یہ ایسے کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ نگاہ امانت ہیں، اس سے میں اپنی ماں کو تو دیکھ سکتا ہوں، بہن کو دیکھ سکتا ہوں، خالہ پھوپھی کو تو دیکھ سکتا ہوں، اس نگاہ کے ذریعے سے میں اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں لیکن پرائی عورت کو نہیں دیکھ سکتا. کہ ان مسلمانوں کی نگاہوں کے راستے سے لوگوں کو اللہ نے ایمان دے دیا. ہاں اور کئی لوگ ایسے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں کہ ان جوانوں کے سامنے ہینڈ شیک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. عورتوں نے ہینڈ شیک سمجھتے ہو نا، ہاتھ ملانے کے لیے، ہاں ہاتھ ملانے کے لیے، مبارکبادی کے لیے ہاتھ دیا لڑکیوں نے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں یہ ہاتھ امانت ہیں، یہ ہاتھ تو صرف میری بیوی کے لیے ہیں جو میرے نکاح میں آئے گی. یہ فرمایا اس بیوی کے لیے یہ ہاتھ ہیں، میں اس کے علاوہ پرائی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ میرے شریعت کا حکم ہے، میرے اسلام کا حکم ہے، یہ میری زندگی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت نے ایسوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان دے دیا. ہاں اور کہنے لگی کیسی خوش قسمت عورتیں ہوگی جن کے شوہر ایسے پاک دامن ہوں گے. وہ کہنے لگی کیوں؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جو ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. علماء فرماتے ہیں اس کے اندر صاف بات فرمائی، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. ہاں جیسی کرنی ایسی بنی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اگر پاک دامن ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور پھر کیا کہا؟ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد اللہ عطا فرمائیں گے. سچ بتاؤ اسی کے تو سارے چکر ہیں، یہی مسائل ہیں نہیں کہ لائف پارٹنر ایسی مل جاویں جو ہمیں خوش کر دیں. ارے بولو یار یہی تو ہوتا ہی ہو رہا ہے. ہاں لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو پاک کر دیں، پاک کریں، پاک بازی والی زندگی گزاریں. گناہ ہو چکے ہیں توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وہ پاکی والی زندگی دیں گے. تو پاکیزہ زندگی ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں جو ہیں اپنے فضل سے جو ہیں وہ پاک زندگیوں کی بنیاد پر پاکیزہ عورتیں عطا فرمائیں گے. یہ بات ہے، پکی بات ہے. پاکیزہ رشتے ملیں گے. ہاں یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو اس ماحول میں اور اس دور میں اپنی ذاتوں کی حفاظت کرنا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، یہ امانت ہیں، یہ امانت ہیں، یہ امانت ہیں. اس امانت کا صحیح حق ادا کریں گے، اللہ اس امانت کے حق پر جو ہیں دنیا میں خوشگوار زندگی دیں گے. اپنے گھروں میں اللہ سکون دے دیں گے. گھروں میں اللہ کیا دیں گے؟ سکون دے دیں گے، سکون دیں گے میرے پیارو. چین عطا کریں گے، سکون اللہ عطا کریں گے. لذت والی اللہ زندگی گھروں میں دے دیں گے. اور لوگ باہر پھانپے مارتے ہیں نا تو پھر گھروں میں لذت والی زندگی نہیں ملا کرتی ہیں.
گھروں کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں. اس لیے کہے نا کہ جینے باہرનું ખાવાનું ભાવે ને એને ઘરનું ખાવાનું ના ભાવે. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے سمجھتے ہو نا یار. ہاں یہ ہے بات، یہی ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. جو یوں فرمایا نگاہ یہاں وہاں ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ملتا ہے، اور اپنی ذات سے جو حفاظت کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی جو ہے زندگی عطا فرماتے ہیں کہ ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو امت کو نصیب فرماتا ہے جنت کا نمونہ. سعید انور سے ملاقات ہوئی تھی ہماری. سعید انور پاکستان کے کرکٹر تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے ایک موقع پر کہ یوں فرمایا کہ جو ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، نام بھی تھا، عزت بھی تھی، لوگ سیلوٹ مارتے تھے، لوگ ہماری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں سگنیچر آٹوگراف ہاں آٹوگراف کے لیے جو ہے لائن میں کھڑے رہتے تھے. ہاں اس کے بھی کتنے پیسے لوگ دیا کرتے تھے. لیکن اس وقت میں بھی ہمیں اپنے گھروں میں نہ سکون تھا، نہ گھر والوں کو ہم سے سکون تھا. لیکن جب سے اللہ نے دین عطا کیا ہے، ایمان کی محنت اللہ نے عطا کی ہے، ایمان اور اعمال کی محنت پر اپنے آپ کو لگایا ہے، اور دینی زندگی پر اور سنت اور شریعت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالا ہے، آج اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ گھر میں اللہ نے جنت کا مزہ دے دیا ہے کہ لوگ آج مجھے گھر گھسلی کہتے ہیں. یوں کہا کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر گھسلی ہو گیا ہے. یہ گھر سے معلوم نہیں باہر نہیں نکلتا، اور اس کو گھر میں اچھا لگتا ہے. بس عمل کیے، نماز پڑھی، دین کی محنت کی، پھر گھر میں تجارت کر کے آئے، پھر گھر میں اپنے گھروں میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ فرمایا گھروں میں سکون مل رہا ہے. اور آج اللہ معاف فرمائے کیا ہوتا ہے گھروں میں سکون ہے؟ سچ بتاؤ. ہاں یوں صرف گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں گھر. گھر کیسے بن گئے؟ گیسٹ ہاؤس. کھانے کے لیے جاوے اور سونے کے لیے جاوے. ماں بھی پریشان، ابا بھی پریشان، ابھی تک نہیں آیا. 11 بج گئے، 12 بج گئے. راتوں کی محفلیں، اس نے تو جان ختم کر دی ہے میرے پیاروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم عشاء کے بعد جاگنے کو اور عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. کس کو؟ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء سے بعد میں جاگنے کو. علماء نے لکھا تین طریقے کے لوگ جاگنے کی اجازت رات کو، یا تو اللہ کی اطاعت اور عبادت کے پیچھے، یا تو یہ فرمایا حلال کاروبار کا کوئی مشغلہ ہے، کوئی کام باقی ہے حلال کاروبار کے اعتبار سے، یا پھر اپنے گھر والوں کی ضرورت کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جاگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں علم حاصل کرنا ہے، دین حاصل کرنا ہے، دین کی محنت میں لگا ہے. یہ فرمایا یہ اطاعت اور عبادت میں ساری باتیں ہیں. اب سچ بتاؤ ہماری راتیں کہاں ضائع ہو جاتی؟ اب رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح جلدی اٹھ جائیں گے نا؟ نہیں، نیکی کو کھینچتی ہیں، ایسے برائی بھی برائی کو کھینچتی ہیں میرے پیارو. یوں فرمایا اگر جلدی سے سونے کے عادی بن جائیں گے، جلدی سے اٹھ جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم کہ میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت دی ہے. یہ صبح جلدی اٹھیں گے تو اللہ برکت والی انہیں زندگی دے دیں گے. ان کی راتیں عبادت اور اطاعت کے پیچھے. اسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ رات جب ہو جاتی ہے نا تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی رات ان کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت اور نعمت اور اللہ کی طرف سے جو ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ رات کو عبادت اطاعت کے پیچھے، علم و عمل کے پیچھے، دین کی محنت کے پیچھے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے پیچھے، ہاں جلدی سو گئے جلدی اٹھ گئے، اور راتوں کو تہجد میں گرم گرم آنسو بہا کر اپنی زندگیوں سے توبہ کر رہے ہیں، زندگیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے لیے انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں. کہ بعضوں کی راتیں تو ایسی تلاوت کے پیچھے، ذکر و اذکار کے پیچھے ان کی راتیں جا رہی ہیں کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ. یوں کہاں کہ ان کی راتیں ایسے وصول ہو رہی ہیں. ہاں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے رات وبال بن جاتی ہیں. بعضوں کے لیے رات کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی. اور بعضوں کے لیے رات کیا بن گئی؟ وبال بن گئی. وبال کہ کیسی رات وبال بن گئی کہ ان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، یوں فرمایا ایران توران کے پیچھے، غلط محفلوں کے پیچھے، اپنے آپ کو جو ہیں ایسی گپ شپوں کے پیچھے، واٹس ایپ گپ شپ بیکار کی گپ شپیں ہیں نا، جس کو کہا یہ تو وقت کی خودکشی ہیں. ایسی ہر گپ شپ جو ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی ہر گپ شپ میں لگنا یہ تو کیا ہے بھائی؟
وقت کی خودکشی ہیں. ہاں کہ وقت کی خودکشی سمجھتے ہیں؟ خودکشی سمجھتے ہیں بھائی کیا کہیں گے؟ سوسائڈ. ہاں ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے سوسائڈ کرنا. ہاں کہ یہ وقت کو ضائع کرنا، برباد کر دینا ہے، کہ یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. اور یہ فرمایا کہ جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی ہر گپ شپ جو ہے آدمی میں غفلت پیدا کر دیتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے غفلت سے کیا وجود میں آئے گا بھائی؟ سچ بتاؤ، ہماری آنکھ کھلتی ج نہیں، یوں کہتے ہیں نا، جو بہت کوشش کرو جو آنکھ نہیں کھلتی، یوں کہتے ہیں. ورنہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رات کو دیر تک دین کی محنت میں عبادت اور اطاعت کے پیچھے لگیں، 2 بجے 3 بجے سوئے، اٹھ گئے فجر میں، اللہ ان کو اٹھا ہی دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے الحمدللہ. ہاں اس کے فجر کی نماز جو لوگ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. بعض جگہ پر فرمایا جو ان کو ستاوے اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارو، اپنی راتوں کو ضائع کرنے سے بچانا، ایسی ہر محفل سے، ایسی ہر جگہ سے، ایسی ہر گپ شپ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا بہت بڑی چیز ہے. ہاں کہ ایسی غفلت والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، غفلت والے کام سے بھی بچانے کا اہتمام کرنا. اس کے لیے جو ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی رات نہ ان کے لیے کمائی ہوئی نہ وبال ہو گئی. یہ فرمایا نہ کچھ گیا نہ کچھ ملا، یعنی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے اور سیدھے فجر کی نماز میں اٹھ گئے، تو الحمدللہ نہ ان کی کوئی وقت ضائع ہوا، نہ ان کو جو ہے کچھ ملا نہ کچھ گیا. تو یہ لوگ بھی نفع میں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، نفع میں. اپنی چیز انہوں نے محفوظ کر دی، اپنے اعمال محفوظ کر دیے ہیں. اس لیے میرے پیارو اپنی راتوں کی حفاظت کر. آج فیشن بن گئے نا، رات کو کھانے کے بعد بس ایسے گھر میں گئے، کھایا پھر واپس، بھائی بند دوست بلا رہے ہیں، ابھی تو گھر میں کھانے بیٹھا ہے اور فون آ گیا، تو باپ کی بات تو بعد میں سنتا ہے، دوست کی بات بس آ ہی گئے، ہوتا ہی نہیں، بس آ گیا، انتظار کرنا. اور بعض تو اللہ حفاظت فرمائے آدھا کھانا اپنے گھر کے اندر اور آدھا کھانا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو فضول خرچیوں میں بھی لگتے ہیں، فضول باتوں میں بھی لگ جاتے ہیں. اس سے یوں فرما ہر فضول باتیں اور فضول خرچی یوں فرمایا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اس کے اعتبار سے یہ بنیادیں بن جاتی ہیں، تو اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے پیارو ضرورت اس بات کی ہیں ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت، یہ امانت ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت. جیسے میں نے عرض کیا یہ امانت داری کی، جھوٹ سے بچنا، یہ فرمایا کہ جو ہے گبن اور دھوکے سے بچنا، ساری باتیں یہ زبان کی امانت داری کا پورا ادا کرنا ہے. اور اپنے اعمال، اپنے بدن کی تندرستی کی جو ہے امانت کو صحیح ادا کرنے کے لیے میرے پیارو ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی اطاعت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنے کا اہتمام کرنا. جیسے میں نے عرض کیا اطاعت والی زندگی پر گزارنا تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جاوے، کہ نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، سنت اور شریعت کی پابندی کا اہتمام. دیکھو میرے پیارو آخری بات عرض کر دوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ نہیں جب یوں کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے گوشت اور روٹی دے کر گئے اور یوں کہا کہ جب بھی ضرورت پڑ جاوے ہم سے مانگ لیا کرو، تو کیا کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں اے عائشہ، میں تو جب بھی مانگوں گا تو اللہ ہی سے مانگوں گا، چاہے میرے جوتے کا تشمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے. جوتے کی ڈوری ٹوٹے گی نا تب بھی کس سے مانگوں گا بھائی؟ اللہ سے مانگوں گا. اور جو اللہ سے لینے والا بن گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. جو اللہ سے لینا سیکھ گیا اس کا کام بن گیا، اس کا کام بن گیا کہ جو کام پیسوں سے، چیزوں سے، نقشوں سے، حکومت کی کرسیوں سے نہیں ہوں گے، اللہ وہ کام دعاؤں سے بنائیں گے. اور دعا والا بننے کا راستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، دعا والا بننا چاہتا ہوں، مانگوں اور مل جاویں، مسئلہ حل ہو جاویں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم، اپنی غذا کو پاک کر لو، اپنے کھانے کو پاک کر لو، لقموں کو پاک کر لو، پاکیزہ لقمے اندر جاویں، جو آوے وہ جاویں. چٹھی والی کر دی، اس کے والی کر دی، اس کے والی کر دی، جو آوے وہ چلا گیا اندر میں، کہ نہیں پاکیزہ لقمے جاویں، پاکیزہ لقمے. تو پاکیزہ لقمے جب جائیں گے، حلال لقمے جائیں گے، یوں فرمائے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے حرام سے اپنے آپ کو بچا دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں مستجاب الدعا بنا دیں گے. کیا بنائیں گے بولو؟
دعا والا بننا چاہتے نہیں چاہتے بھائی؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم دعا والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، دعا والا بننا۔ اور آخری بات عرض کر دوں میرے پیارو، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانا، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا، سنتوں والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھو، جس کی آج کے دور میں ہم جس کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، جس کے بھی کرتے ہوں، جس کی بھی سٹائل، ہیئر سٹائل کرتے ہیں نا، ہیئر سٹائل، شو سٹائل، کیا کیا سٹائلیں ہوتی ہیں نا بھائی؟ ہاں، الگ الگ سٹائلیں ہوتی ہیں، ہیئر سٹائل بھی ہوتی ہے، شو سٹائل بھی ہوتی ہے، کلوتھ سٹائل بھی ہوتی ہے۔ ہاں، کہ ساری کی ساری سٹائلیں الگ الگ ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے جو ہے یہ ساری سٹائلوں میں اپنے آپ کو جو ہے ہم جو اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند بنانے کا اہتمام کریں گے۔ سچ بتاؤ، جب سب سٹائلوں کو اختیار کرتے ہیں اس میں سے کوئی دیکھنے ہم کو آتا ہے؟ ارے بولو نا یار، دیکھنے آتا ہے؟ بمبئی سے لوگ دیکھنے یہاں آتے ہیں، بمبئی سے، بمبئی والوں کی سٹائل لوگ اپناتے ہیں نا، ہاں، جو دنیا میں چل پڑتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، تو ان کے جیسے، اللہ بھائی تیرے بال، اس کے جیسے بال تیرے چہرے پر شوٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی سمجھا نانا، ہاں تو عجیب لگتا ہے، کچھ الگ لگتا ہے، یوں کہ لانا اپنے تو اس کے یہ سٹائل یوں کرے گا بار بار، یہ کیا ہے؟ فلانے جیسی سٹائل، ارے تیرا چہرہ ویسا نہیں، پھر بھی وہ سٹائل، ارے ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اور پھر یوں لٹک مٹک کے چلے گا، ابھی یوں کبھی اچھالے گا کبھی بٹھائے گا، ایسا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہاں، اور کبھی تو پھٹیلی پہن لیتے ہیں، پھٹیلی ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو، ارے یار دوست یہ پھٹیلی یہاں کو ٹھنگڑا بگڑا لگ، ارے یار یہ بھی تو کوئی ایک فیشن ہے، یہ بھی کیا ہے کہ یہاں سے پھٹیلی نہیں، یہاں سے پھٹیلی پہنتے نا لوگ، ہاں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ٹھنگڑے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فیشن ہے، تو کیا وہ لوگ دیکھنے آتے ہیں؟ سچ بتاؤ یار، ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اسٹائل کا پابند بناتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے، یہ فرمائے۔ اور جس کی طریقے پر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اگر اپنی زندگیوں میں لائیں گے، محمدی اسٹائل پر اپنے آپ کو ڈالیں گے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیا، وہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو اس پر اللہ 4 انعام دیں گے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، 4 انعام اللہ عطا کر دیں گے، 4 انعام اللہ دیں گے سنتوں کے اہتمام پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے، محبت ڈال دیں گے۔ ہاں، اسٹائلیں اپنانے سے محبتیں نہیں آتی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن محمدی بننے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جو شروعات میں نے بات عرض کی، یہی بات ہے، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنوں کے لیے ہیں۔ تو یہ بات ہے، پہلے اللہ محبتوں کو ڈالتے ہیں۔ دوسری بات، دشمن کے خلاف اللہ رعب ڈال دیتے ہیں، دشمنوں کے خلاف، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ان کا رعب ڈالتے ہیں۔ ہاں، کہ ایک مرتبہ مسواک چھوٹ گیا، جنگ فتح نہیں ہو رہی، یہ فرمایا کہ جو ہے وہ سارے صحابہ بیٹھے، کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، ہاں مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہیں۔ جیسے سب نے مسواک کرنا شروع کیا، دشمنوں کے خلاف ایک بات، جاسوس نے آ کر دیکھا، ارے بھائی یہ تو کچھ چبا رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اب ہمیں کچا چبا جائیں گے، یوں کہنے اللہ نے رعب ڈال دیا، جنگ فتح ہو گئی، فتح ہو گئی ایک مسواک کی سنت پر۔ میرے پیاروں کے پوری زندگی سنتوں کے ساتھ ہوگی، کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے بولو؟ ہاں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آج نو دور ہے وہ چھے شو کریے، یہ تو بہت ظاہر کرائے ہوں نہ تھی، نہیں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنائیں گے، اللہ دشمنوں کے خلاف رعب ڈالیں گے۔ تیسری بات بتائی، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں میں مقبولیت ڈالیں گے، اللہ انہیں دعا والا بنائیں گے، اللہ انہیں دعا والا بنائیں گے، ان کے کام دعاؤں سے حل ہوں گے، دعاؤں سے کام بنتے چلے جائیں گے، مسائل دعاؤں سے حل ہوں گے۔ اور چوتھی بات بتائی، اللہ ان کے رزق میں برکت دے دیں گے۔ آخرت کے سارے وعدے تو باقی ہیں، جنت کے، اللہ کی رضا کے، وہ تو ملنے ہیں، یہ دنیا کے 4 انعام ہیں۔ محبت ملے گی، رعب اللہ دشمن کے خلاف ڈالیں گے، دعا والا بنائیں گے، اور اللہ رزق میں
برکت دے دیں گے. اور جس کے رزق میں برکت آ گئی اس کا کام ہو گیا. تھوڑے میں اللہ کام جب جس وقت جہاں پر جس لائن کی جو ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے غیب سے عزت کے ساتھ پوری کر دیں گے. اس لیے میرے پیارو نیتیں کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی پوری زندگی میں آج تک جتنے بھی اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم سے چھوٹے ہیں, آج کی اس مجلس میں ہم توبہ کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ دین سیکھنے میں اور دین پر چلنے میں اور دین کی محنت کو لے کر چلنے پھرنے میں کہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر لوگوں کو دیندار بنانے کی محنت کرنا تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے, لوگوں میں دین سمجھ نہ جائے. اس محنت میں جتنی ہم سے کمی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرماویں. لیکن بقیہ زندگی جتنی بھی باقی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب اپنا دین سیکھیں گے, دین پر چلیں گے اور دین کی محنت کو لے کے چلیں گے پھریں گے کریں گے انشاءاللہ. بھائی اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما. ماشاء ہاں میں نے شروع میں ہی عرض کیا ان کو ماشاء اللہ پوچھا کہ اللہ کے فضل سے اللہ کو خود دلائے اللہ یہ سارے بچے اٹھے, ایسا نہیں کہ ایک بھی بچہ بیٹھے, اس پر اللہ کیا دیں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح نہیں, یہ اللہ کی رحمتوں کے کھینچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ماشاء اللہ. اللہ خود قبول فرمائے, اللہ اور ترقیات سے نواز. 11:30 بجے مجلس پوری ہوئی, پھر آرام کیا. اب کوئی مجلس ہوئی ہاں ماشاء اللہ. سونے کے آدھا گھنٹے میں ہم صبح میں 4 بجے 7:30 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو کم وقت میں اللہ نہیں پوری کریں گے لیکن وقت نہیں ہے ورنہ کہنے سے کہاں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ساتھی ابھی ضرورتوں کو فارغ کر دیں اب ہماری 9:30 بجے اگر میں آسانی ہو تو اشراق پڑھ لیں ہے نا ماشاء اللہ.